مالداری کی بنیاد پر کرو گے نکاح، شادی کے بعد اللہ غریب بنا دیں گے۔ حسن اور خوبصورتی کی بنیاد پر کرو گے، اولاد خوبصورت نہیں پیدا ہوگی۔ اور اگر عزت اور خاندان کی بنیاد پر نکاح کرو گے، نکاح کے بعد اللہ ذلیل بنا دیں گے۔ دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو گے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی راحتیں نصیب کر دیں گے۔ مہیلا منڈل جانے والی، کورٹ کچہری جانے والی، پولیس اسٹیشن جانے والی، خلا طلاق کے کیسز اور سالوں تک پراپرٹیوں کے کیسز، میاں بیوی میں آپس میں جھگڑے، معصوم بچے پولیس اسٹیشن کے کچہریوں میں رکھے ہوئے، عدالتوں کی کرسیوں پر رکھے ہوئے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے خلاف بلا بدتر بک رہے ہیں۔ ان میں بتاؤ دولت مند زیادہ ہیں، غریب زیادہ ہیں؟ ان میں دیندار زیادہ ہیں یا دنیا دار زیادہ ہیں؟ آج آپ لوگوں کو کتنے کیسز ایسے ملے کہ فلاں حافظ صاحب اور مفتی صاحب کا جھگڑا ہو گیا اپنی بیوی سے، کورٹ کچہری میں مسئلہ چل رہا ہے، عدالتوں میں مسئلہ چل رہا ہے۔ کیوں؟ ان کے گھروں میں فاقہ نہیں ہے، ان کے گھروں میں مصیبتیں نہیں ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مصیبتوں اور فاقوں کے باوجود بھی گھر نبھ جاتے ہیں، جی لیتے ہیں، اور دولت اور ثروت مالداری ہونے کے باوجود بھی، بڑا بنگلہ ہونے کے باوجود بھی نبھتے نہیں ہیں؟ بیوی کا کمرہ الگ، شوہر کا کمرہ الگ، پھر بھی دل ایک نہیں ہے۔ اتنا بڑا گھر ہے لیکن دل اتنے چھوٹے ہیں۔ بڑے لوگ وہ نہیں ہیں بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، بڑے لوگ وہ ہیں جو بڑی بڑی باتوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور چھوٹے لوگ وہ نہیں ہیں جو سلم بستیوں میں رہتے ہیں، جھوپڑیوں میں رہتے ہیں۔ چھوٹے لوگ وہ ہیں بڑے گھروں میں رہ کر بھی چھوٹی باتوں کو بڑا کر کر کورٹ کچہریوں تک چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھ لو بڑا کون ہے اور غریب کون ہے، چھوٹا کون ہے۔ انتخاب کا معیار دینداری کو بنیاد بناؤ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عدم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہمارے سماج کی بہت اہم اور ضروری مضمون اور ضروری عمل جسے ہم نکاح کہتے ہیں، اسلام میں نکاح سے متعلق جو ہدایات رکھی گئی ہیں ان میں سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے پہننے کے کپڑوں کی طرح ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں پہننے کے کپڑے آدمی جب مارکیٹ میں خریدنے کے لیے جاتا ہے پہلے سائز دیکھتا ہے، 34 انچ کا مجھے نمبر کا آئے گا، 54 نمبر کا آئے گا، 62 نمبر کا آئے گا، آدمی نمبر کے حساب سے چنتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو 54 نمبر کا آتا ہو آپ 34 کا لے رہے ہوں، آپ کے پہننے کے لیے ہے، آپ کے بچے کے پہننے کے لیے نہیں ہے۔ تو آدمی کپڑے کے انتخاب میں پہلے سائز دیکھتا ہے، ایسے ہی رشتے کے انتخاب میں آدمی اپنے معیار کے گھرانے کا انتخاب کرے۔ ہے آدمی بدصورت اور خواب دیکھ رہا ہے حور اور پریوں کی، ہے آدمی فقیر اور غریب خواب دیکھ رہا ہے محلوں میں رہنے والی لڑکیوں کی،
ہے آدمی پھٹیچر اور فالتو اور بیکار، اور خواب دیکھ رہا ہے اعلیٰ معیار کے خاندان کے لڑکیوں یا لڑکوں کی. لڑکی والے بھی ہیں غریب لیکن رشتہ دیکھ رہے ہیں امریکہ والے رشتے کی. لڑکے والے بھی ہیں غریب لیکن رشتہ دیکھ رہے ہیں اپنے سے اوپر والے حیثیت کی. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنے نمبر کے کپڑے چوز کرو، اپنے سے ہائٹ والے مت چوز کرو، ورنہ پھر یہ بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کا پیجامہ کی طرح ہو جائے گا. ایسے لگ رہا ہے کہ یہ تمہارے سائز کا ہے ہی نہیں یہ کرتا جو تم پہنے ہو. دوسری چیز، رشتے کے انتخاب میں جو آدمی لباس چنتا ہے اپنے لیے، اس میں بنیادی بات یہ ہوتی ہے جو کپڑے ہم پہن رہے ہیں وہ ہمیں سردی اور گرمی سے بچائیں. موسم کے لحاظ سے آدمی کپڑے پہنتا ہے. سردی کے موسم میں موٹے کپڑے تاکہ سردی نہ لگے، گرمی کے موسم میں پتلے کپڑے تاکہ ہمیں ہوا لگے، گرمی محسوس نہ ہو. سب سے بڑی چیز ہے موسم کے حساب سے کپڑے فٹ ہو جانا، یہ آدمی دیکھتا ہے. ایسے ہی رشتے کے انتخاب میں یہ بات دیکھنا ضروری ہے میاں بیوی موسم کے حساب سے آپس میں سیٹ ہو جائیں. غریبی کا موسم ہے پھر بھی سیٹ ہو جائیں گے، بیماری کے حالات چل رہے ہیں پھر بھی سیٹ ہو جائیں گے، گھر میں پریشانیاں چل رہی ہیں پھر بھی سیٹ ہو جائیں گے، خوشی چل رہی ہے آپس میں بانٹ کے کر لیں گے، غمی پریشانیاں ہیں آپس میں ہم خود سیٹ کر لیں گے. ایسا لباس نہیں پہنتا آدمی. گرمی میں اور موٹا کپڑا، سردی میں اور پتلا کپڑا یہ پہن کر اپنی جوانی دکھانا نہیں چاہتا ہے. موسم کے لحاظ سے کپڑا چنتے ہیں تاکہ ہمیں پریشانیوں سے بچائے. ویسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے آپس میں لباس ہیں، ایک دوسرے کو پریشانیوں سے بچاؤ، ایک دوسرے کی پریشانی میں ساتھ دو، مدد کرو. یہ لباس کا دوسرا مقصد ہوتا ہے. تیسرا مقصد ہے لباس آدمی اس واسطے پہنتا ہے کہ ہمیں سکون اور راحت ملے. ایسے ٹائٹ کپڑے پہنا بیٹھنا مشکل، ایسے ڈھیلے لمبے لمبے کپڑے پہنا کہ اسے اٹھا کے چلنا مشکل، ایسے وزنی اور موٹے کپڑے پہنا کہ پہننے کے بعد خود دب جا رہا ہے، ایسے لباس آدمی نہیں پہنتا. ایسے ہی میاں بیوی کا رشتہ انتخاب کرنے میں ایک دوسرے کی راحت کا انتخاب دیکھو. وہاں رشتہ کرنے میں سکون رہے گا کیا؟ ایسی جگہ رشتہ لے کے جا رہے ہو جہاں جانے کے بعد جھگڑے ہی جھگڑے، ٹینشن ہی ٹینشن، ان کو سنبھال نہیں سکتے، بھائی گنڈے ہیں، بہن بھائی داماد فلاں فلاں سب راؤڈی شیٹر ہیں. ایسی جگہ رشتہ کر رہے ہیں جہاں پر آدمی سکون سے نہیں جی سکتا. تو لباس راحت کے لیے پہنا جاتا ہے، رشتہ بھی ایک دوسرے کی راحت کے لیے چنا جائے گا. چوتھی بات، لباس انسان کے جسم کے عیب کو چھپاتا ہے. ہم جو کپڑا پہنے ہیں ہمارے جسم کے جو مخصوص اعضاء ہیں وہ اعضاء کو بھی ہمارا لباس لگ رہا ہے. ہمارے جسم کے اندر کہاں تل ہے، کہاں کالا نشان ہے، کہاں کوئی عیب ہے، وہ لباس جانتا ہے، لیکن جاننے کے باوجود اسے چھپا دیتا ہے، پبلک کو دکھاتا نہیں ہے. ایسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کی کمزوریاں چھپائیں، ایک دوسرے کے عیب چھپائیں. شوہر کی غلطیاں بیوی اپنے میکے میں، بیوی کی غلطیاں شوہر اپنے بھائیوں اور خاندان میں. ایک دوسرے کی کمزوریاں اور عیب پھیلاتے رہو گے تو پھر وہ لباس سیٹ نہیں ہوگا. اگر آپ ایسا کپڑا پہنیں جہاں سے آپ کی شرمگاہ دکھ رہی ہے، ایسا کپڑا پہنیں جہاں سے آپ جس حصے کو چھپانا چاہ رہے ہیں وہی حصہ کھل کے آ جا رہا ہے، تو پھر وہ کپڑا نکال کے پھینک دیں گے کہ بھئی اس سے تو میرا جسم دکھ رہا ہے. ایسے ہی میاں بیوی اگر ایسے ہو گئے کہ ایک دوسرے کی کمزوریاں برداشت کرنے تیار نہیں، بدنام کرنے کے پیچھے پڑے ہیں، تو پھر وہ رشتہ کبھی نہیں جم سکتا ہے. لباس پہننے کا ایک مقصد ہوتا ہے زینت، اچھے دکھنا. جمعہ کے دن مسلمان نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر کیوں آتا ہے؟ اسلامی تعلیمات میں سے ہے کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اچھے کپڑے پہن کے آؤ، نہا دھو کے آؤ. ہم لوگوں کا مزاج ہے کسی کی شادی اور فنکشن میں جانا ہو ایسے بنتے سورتے ہیں گویا کہ اس کی ہی شادی ہے. شادی ہو کے 20 سال ہو گئے لیکن ایسا سورتا ہے کہ یہ دولہا بن رہا ہے. شادی ہے پتہ نہیں 10 رشتوں کے بعد وہ اپنا کچھ لگے گا.
نانی کے، پوتے کے، نواسے کے، چاچا کے، خالہ کے، کوئی اور رشتہ بنے گا، پھر بھی اس کی شادی میں بھی دولہا بن کے جائیں گے، اور جمعہ کی نماز کو آئیں گے تو کرائے کی ٹوپی لگا کے آئیں گے، کرائے کی ٹوپی لے لیں گے، مسجد میں داخل ہوتے ہی وہاں بکسے میں رکھی ہوگی، ڈبے میں رکھی ہوگی، وہ لگا کے آئیں گے۔ شادی میں پہن کے جاؤ ایسی ٹوپی، دیکھتے ہیں کتنی بار کہا گیا 25 روپے کی ٹوپی ہوتی ہے، کتنی بار کہا گیا جمعہ میں ایک دن نہا دھو کر فریش ہو کر دولہا بن کے آؤ، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، لیکن پھر بھی کرائے کے دھندے نہیں چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ کتنی بدبو آئے گی، کتنی غلاظت ہوگی، کون کون پہن کے رکھا ہوگا، کس کس کے سر پہ وہ جلی ہوگی، کتنا اس کے اندر گندگی ہوگی، کوئی سروکار نہیں۔ مسجد کی ٹوپی ہے، برکت کی ٹوپی لگا لو، اتنی برکت کی ہے تو دھو کر پانی پی لو، ساری بیماریاں چلی جائیں گی۔ لباس آدمی اپنے آرام کے لیے پہنتا ہے تو بالکل جیسے زینت آدمی دیکھتا ہے کہ میں پہننے کے بعد اچھا دکھوں، کرائے کے کپڑوں میں آدمی اچھا نہیں دکھتا، پلاسٹک کی ٹوپیوں میں آدمی اچھا نہیں دکھتا۔ ایسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے سے جب نکاح کرتے ہیں، مقصد ہوتا ہے ہماری زندگی اچھی دکھے۔ شادی سے پہلے میں اکیلا اچھا دکھتا تھا، میں اکیلا بن سور کر اسمارٹ بننے کی کوشش کر رہا تھا، اب شادی کے بعد دونوں اچھے دکھیں گے۔ دونوں اچھے دکھنے کے لیے ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھنا، تمہارے گال اچھے دکھ رہے ہیں، تمہاری صورت اچھی دکھ رہی، تمہاری اخلاق اچھے دکھ رہے ہیں، تمہارا پکوان اچھے دکھ رہا، تمہاری بات کرنے کا انداز اچھا دکھ رہا ہے، تمہارا صاف صفائی کا انداز اچھا دکھ رہا ہے۔ ایک دوسرے کی اچھائیاں دیکھیں تاکہ ہم سکون سے جی سکیں۔ لباس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ آدمی لباس پہننے کے بعد آرام سے رہنا، شادی کرنے کے بعد انسان آرام سے رہے، تو اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے پہننے کے کپڑے اور لباس ہیں، اور لباس کے یہ مقصد ہوتے ہیں، تو میاں بیوی کو چاہیے کہ ان مقصدوں کو سامنے رکھ کر دوسرے کے ساتھ جینے کی، اس کے ساتھ سنبھل کر چلنے کی، اس کے ساتھ نبھنے کی کوشش کرے۔ اسی کو کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں کہ ہم کو زندگی گزارنے کا معیار کیسا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں سال میں 6 مہینے میں آدمی کپڑا خریدتا ہے، زیادہ حیثیت والا ہے تو ہر مہینہ خریدے گا، اور سال میں ایک مرتبہ وہ کپڑے بدل کر دوسرے کو دے دے گا، خیرات کر دے گا۔ ہر سال بدلے جانے والے کپڑوں میں کیا کوالٹیز ہونا چاہیے، قرآن اسے بیان کرتا ہے۔ پہننے کے کپڑوں میں یہ کوالٹیز دیکھ کر پہنو، تو پھر زندگی بھر کے لیے جو لباس ہم چوائس کر رہے ہیں اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونا چاہیے۔ اور میاں بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی میاں کے لیے لباس ہے، یہ زندگی بھر کا لباس ہے، موت تک ساتھ رہیں گے، اس میں بھی کوالٹیز دیکھ کر چوائس کرو۔ اسی کو فقہ میں کہا جاتا ہے کفاءت، کفو دیکھنا، برابری دیکھنا۔ برابری دیکھی جائے گی کیسے؟ خاندان کیسا ہے دیکھو، پیشہ کیا کام کرتا ہے دیکھو، علاقہ کیسا ہے دیکھو، دینداری کتنی ہے دیکھو، ان کے خاندان کے اندر تقوی طہارت کتنا ہے دیکھو۔ یہ چیزیں انسان دیکھتا ہے تاکہ سکون سے زندگی گزاری جا سکے۔ اور ایک بات یہاں بیچ میں سن لیں، اسلام کے اندر نکاح کرنے میں ذات پات کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ سید گھرانے کے ہیں، پٹھان سے نکاح نہیں ہوگا، پٹھان گھرانے کے ہیں، شیخ سے نکاح نہیں ہوگا، قریشی ہیں، فاروقی سے نہیں ہوگا، فاروقی ہیں وہ عثمانی سے نکاح نہیں ہوگا۔ اسلام کے اندر ذات پات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، حتیٰ کہ ہندوستان کا رہنے والا عرب کی رہنے والی مسلمان عورت سے کرے، عرب کا رہنے والا عجم کی رہنے والی مسلمان عورت سے کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ذات پات اور علاقے کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں، ذات پات کا لحاظ اسلام کے اندر کسی درجے میں لحاظ نہیں رکھا گیا، البتہ علاقہ دیکھنا اس واسطے تاکہ علاقے کی مزاج کے حساب سے لوگ کبھی سیٹ ہوتے ہیں کبھی سیٹ نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ہندوستان کا رہنے والا آدمی چائنا میں جا کر شادی کر کے زندگی گزارے گا، وہ سام بچھو کھانا چاہے گی تو تم دوسرے دن ہی مر جاؤ گے۔ ہندوستان کا رہنے والا امریکہ کی رہنے والی عورت سے نکاح کرنا چاہے، وہ کھانے میں پانی کی جگہ شراب پیتی ہے تو تم وہ اس کو شراب پیتا دیکھ کر تم نشے میں آ جاؤ گے۔
ظاہر سی بات ہے علاقے کی نوعیت سے انسانوں کی غذاؤں کا فرق پڑتا ہے، مزاج کا فرق پڑتا ہے۔ ہندوستان کے رہنے والے لوگ بھی بہت کم سوچتے ہیں کہ اگر کوئی تلنگانہ کا رہنے والا ہے یو پی میں بہار میں نکاح کر کے دینا چاہے گا تو بھی سوچے گا بھئی ہماری بچی وہاں جا کے کیسے رہے گی۔ علاقے کی نوعیت سوچنا اس واسطے کہ مزاج کبھی سیٹ ہوتے ہیں کبھی سیٹ نہیں ہوتے۔ قرآن میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں اچھی لگیں ان سے نکاح کا پیغام دو۔ اس میں ذات پات کا کہیں لحاظ نہیں رکھا گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں سید گھرانے والوں سے رشتہ نہیں کرنا، وہ اونچے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سینے پر ہمارا سینہ نہیں ہونا بے ادبی ہوگی، ان سے جھاڑو نہیں لگوانا بے ادبی ہوگی، ان سے برتن نہیں دھلوانا بے ادبی ہوگی۔ یہ بے ادبی سوچ کر سید گھرانے والوں سے رشتہ نہیں کرتے، غلط فہمی ہے، بھول ہے۔ سید گھرانے والوں سے رشتہ کرنا تو سعادت کی بات ہے، اہل بیت سے نکاح کرنا آدمی کے لیے شرف کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، اس کے باوجود حضرت عمر کی خواہش تھی کہ میں نبی کے خاندان میں کسی لڑکی سے نکاح کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے حضرت عمر نے نکاح کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے حضرت عمر نے نکاح کیا۔ نکاح کرنے کے بعد لوگوں کو آ کر مسجد میں کھڑے ہو کر کہا سنو میرا رشتہ اب نبی کے خاندان سے جڑ گیا ہے، تم سب لوگ مجھے مبارکبادی دو۔ اتنا خوشی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور آج کا بے وقوف سماج یہ سمجھتا ہے کہ سید گھرانے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نکاح کے انتخاب میں معیار جو دیکھا جاتا ہے وہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ دولت کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، مالدار گھرانے کی عورت ہے، مالدار گھرانے کا لڑکا ہے، لوگ چاہتے کیا ہیں؟ لڑکا لڑکی کی عمر سے فٹ بھی ہونا، لڑکا پڑھا لکھا بھی ہونا، لڑکے کا ذاتی مکان بھی ہونا۔ اللہ کے بندوں، لڑکا 10 ڈگری کر کے فارغ ہونے تک 20-22 سال ہو جاتے ہیں، 20-22 سال کے بعد 25 سال میں نکاح کر رہا ہے، اب اس کا ذاتی مکان بھی ہونا۔ 25 سال میں ذاتی مکان بن جائے گا کسی بھی نوجوان کا۔ اگر ذاتی مکان ہی چاہیے منگنی کر کے انتظار کرتے رہو، 40 سال میں وہ ذاتی مکان بنا لے گا، پھر اپنی بیٹی 40 سال والے مرد سے کر کے دے دو، چونکہ تمہیں ذاتی مکان چاہیے تھا نا، 25 سال میں تو نہیں ملے گا، 40 سال میں بنا لے گا، اب اپنی بیٹی کی 40 سال میں نکاح کر کے دو۔ ذاتی مکان شہروں میں بنا لینا اتنا آسان ہے نہیں، باپ کا ذاتی مکان رہا تو بھی چلے گا۔ باپ سے رشتہ کر کے دے رہے ہو یا اس کے بیٹے سے رشتہ کر کے دے رہے ہو، باپ کا ذاتی مکان ہے لیکن باپ کو ہارٹ اٹیک آ گیا، مکان بیچ کے آپریشن کرنا پڑا، اب کیا کرو گے؟ رشتہ توڑ لو گے؟ ذاتی مکان بنیاد بناتے ہیں۔ امریکہ میں جاب کرتا رہے، لندن میں رہے، گلف میں رہے، یو کے میں رہے، یو ایس میں رہے، وہاں رہ کر جھاڑو بھی مارتا رہے تو بھی ہم اسے اپنا داماد بنانے تیار ہیں۔ گھر میں رہ کر بیوی کو سکون سے رکھ کر رشتے نبھاتے ہوئے چلے تو بھی ہمیں گوارا نہیں ہے، باہر کا چاہیے۔ اسی کو کہا جاتا ہے گھر کی مرغی دال برابر، یہاں کے پسند نہیں آتے وہاں کے پسند آتے۔ دور کا ڈھول سہانا لگتا ہے، دور کا ڈھول سہانا لگتا ہے، یعنی دور سے کوئی آدمی بجا رہا ہے اچھا دکھتا ہے، گھر میں اگر ڈھول بجے گا ڈسٹرب ہوگا۔ اس واسطے گھر کے اور خاندان کی لڑکیوں سے رشتہ کرنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ خاندان کی لڑکیوں کا عیب معلوم ہے، خاندان کا عیب معلوم ہے، بھائی کی عادت معلوم ہے، بہن کی عادت معلوم ہے، اس واسطے وہاں نکاح نہیں کریں گے، دور نکاح کریں گے۔ ارے اللہ کے بندے، دور والا بھی تو انسانی ہے، اس میں بھی عیب ہے، اس کے اندر بھی ویک پوائنٹس ہیں، اس کے اندر بھی غلطیاں ہیں، لیکن آپ کو نہیں معلوم، اس واسطے کرنے تیار۔ یہاں معلوم ہے ویک پوائنٹس، اس واسطے کرنے تیار نہیں۔ جب کر لیں گے دور کا کچھ بھی عیب نہیں رہے گا۔ جو دور کے رشتے ہوتے ہیں کیا وہ حضرت جبرائیل کی اولاد ہوتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ کیا وہ فرشتوں کی اولاد ہوتے ہیں؟ ان میں جھگڑے نہیں ہوتے، ان میں پراپرٹیوں کے مسائل نہیں ہوتے، چونکہ ہم جانتے نہیں ان کے اندر عیب کیا ہے، اس واسطے کر کے لا لیتے ہیں۔ لانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں بہت غلطی ہو گئی، ہم پوچھنے میں دیر کر دیے، تحقیق کرنا تھا، معلومات کرنا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو رشتہ ہو گیا، اب جو جھیلنا ہے جھیلو۔ رشتے کا انتخاب میں لڑکی والے لڑکے میں مالداری دیکھتے ہیں کہ لڑکا ہائی فائی ہو، فلاں جگہ جاب کر رہا ہو، اتنی پراپرٹی ہو،
تمہاری لڑکی تم اور غریب ہیں، حیثیت کم ہے، تو پھر اپنے سے مالدار گھرانے میں لڑکی کو بھیجو گے تو وہاں مالداری کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، جو غرور ہوتا ہے، اس غرور میں تمہاری لڑکی چل سکے گی؟ غریب لڑکیاں پیار محبت سے جیتی ہیں، آرڈر سے نہیں جیتی۔ مالدار گھرانے میں جانے کے بعد آرڈر دیے جاتے ہیں، وہاں پیار محبت نہیں ملتا، ہر شخص سیلفش بنا رہتا ہے، پھر نہیں نبھے گا رشتہ۔ ایسے ہی سمجھو جیسے سوٹ بوٹ پہننے کے بعد آدمی اوپر سے کولی کی ٹوپی پہن لے، ایک ہے بادشاہ اور دولہے کی ٹوپی، اور دوسرا ریلوے اسٹیشن پر کولی مزدوری کرنے والا بھی ٹوپی پہنتا ہے۔ آپ سوٹ بوٹ پہننے کے بعد کولی کی ٹوپی پہن لیں، اچھا دکھے گا؟ بالکل ایسے ہی غریب گھرانے کے لڑکی کو سوٹ بوٹ کا لباس پہنا دیں، اندر تو غربت ہے، وہ تو ختم نہیں ہوگی، مزاج کا فرق باقی رہے گا۔ دوسری نیت ہوتی ہے نکاح کرنے میں خاندان کو دیکھنا، کس خاندان کی لڑکیاں ہیں۔ خاندان کا مطلب عزت دار گھرانے کی ہیں، پورے محلے میں ان کی چلتی ہے، چاہے وہ بے دین ہوں، سود خور ہوں، مٹی پہ کاروبار کرتے ہوں، حرام چٹیاں چلاتے ہوں، کچھ بھی کرتے ہوں، لیکن خاندان کا نام ہے، لیڈر ہے، سیاسی لیڈر ہے، وینچر کے وینچر لوٹ کھا کے بیٹھا ہے، محلے کے محلے ہضم کر کے بیٹھا ہے، نسلوں کی پراپرٹیاں ناجائز اور حرام طریقے سے 7 پیڑھیوں کے لیے اٹھا کر رکھا ہے، لیکن خاندان کا نام ہے اس کا۔ اس واسطے اپنی بیٹی کو وہاں بھیجیں گے، بیٹی نمازی ہے، حافظہ ہے، دیندار ہے، حرام خور کے گھر میں جا کر بیٹی کہاں سے اپنا دین محفوظ رکھے گی؟ لڑکے داڑھی نہیں، نماز نہیں، زندگی میں دین نہیں، لیکن تمنا ہوتی ہے پردے والی لڑکی سے نکاح کروں، دیندار گھرانے میں نکاح کروں، اچھی لڑکی سے نکاح کروں۔ تو ہے گھٹیا قسم کا اور لڑکی کو دیندار چاہتا ہے۔ دیندار لڑکی بے دین گھرانے میں آنے کے بعد وہ اپنا دین بچا سکے گی؟ اس لڑکے کو دیندار بنانا تو دور کی بات، وہ اپنا دین بھی محفوظ نہیں رکھ سکتی، چونکہ چلتی شوہر کی ہے، منمانی اس کی چلتی ہے۔ تو لڑکا اگر دیندار رشتہ چاہتا ہے تو خود بھی دیندار بنے۔ تیسری چیز ہوتی ہے حسن و جمال، خوبصورت لڑکی ہونا، اسمارٹ ہونا، پتلی کمر والی، گورے گال والی، گورے چمڑے والی خوبصورت لڑکی مس ورلڈ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اور خود ہے بندر یا لنگور، چارہ حور، خود کی صورت ہے بندر کی یا لنگور کی، اور چارہ حور سے نکاح کرنا۔ کبھی اپنی صورت بھی دیکھ لیتے آئینے میں کہ میرے لیے کیسا رشتہ چاہیے۔ جب تم ایسی اسمارٹ لڑکی چاہتے ہو، تمہاری چاہتوں کا اعتبار کرنا چاہیے، تو لڑکی بھی تو چاہتی ہوگی کہ مجھے بھی سلمان خان ملے، وہ بھی تو چاہتی ہوگی کہ مجھے بھی اسمارٹ لڑکا ملے، وہ کیوں لنگور سے نکاح کرنا چاہے گی؟ ایسی تھوڑی ہوگا رشتے کہ جب تمہیں حسن چاہیے اسے بھی تو حسن چاہیے۔ جب تم اسمارٹ لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، وہ بھی تو چاہتی ہوگی کہ مجھے بھی اسمارٹ لڑکا ملے۔ تو حسن کا معیار بنیاد نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، گوری چمڑی پہ پھنسیاں آ جائیں حسن ختم ہو جاتا ہے، گوری چمڑی پہ بیماری آ جائے، جلد کی اسکن کا بیماری آ جائے، حسن ختم ہو جاتا ہے۔ گوری چمڑی سے گھر نہیں چلتا، حسن سے گھر نہیں چلتا، گھر سیرت سے چلتا ہے، گھر اخلاق سے چلتا ہے۔ اخلاق والی لڑکی بدصورت بھی ہو گھر کو نبھا لے گی۔ آپ ہم سب دیکھ لیں، ہماری دادی نانی کتنی خوبصورت تھیں، کیا ان کے گھر نہیں نبھے؟ کیا ان کے خاندان نہیں نبھے؟ کیا ہر گھرانے میں جو خوبصورت ہیں وہی سکون سے جی رہے ہیں؟ جنہیں خوبصورتی نہیں ہے وہ پریشانیوں میں جی رہے ہیں۔ خوبصورتی معیار نہیں ہے، خوبصورتی معیار ہے۔ نکاح کرتے وقت لڑکی والے، لڑکی کی ماں اپنی بیٹے کی شادی کے موقع، اپنی شادی کے موقع پر، جب اس کی شادی کے موقع پر اس کے شوہر کے لوگ رشتہ لے کے آئے تھے، جوڑا جہیز مانگے تھے، کتنا پریشانی ہوئی تھی، اپنے باپ کو روتا ہوا دیکھی، اپنے باپ کا گھر بیچتا ہوا دیکھی، اور اس پر غم بھی ہوا۔ لیکن یہی ماں اپنے بیٹے کی جب شادی کرتی ہے تو سامنے لڑکی والے کا گھر برباد کرنا چاہتی ہے، جہیز لینا چاہتی ہے، جوڑا لینا چاہتی ہے، سونا لینا چاہتی ہے۔ اپنے باپ کے آنسو یاد نہیں ہیں، اپنے باپ کا گھر اجڑنا یاد نہیں ہے، لیکن جب اپنے بیٹے کی بات آتی ہے تو خود وہی خبیث اور رکاس بن کر دوسرے کا گھر ہڑپنا چاہتی ہے۔ آپ دیکھیں، لڑکیاں، لڑکے والے چاہتے ہیں لڑکی پڑھی لکھی بھی ہو اور گھر کا کام کاج کرتی بھی ہو،
پڑھی لکھی لڑکیاں گھر کا کام کاج کرتی ہیں؟ پڑھی لکھی لڑکیاں 20-22 سال تک کالج جاتی ہیں تو انہیں گھر میں کام کرنے کا موقع ملے گا؟ کیسے پاگل پنے کی سوچ ہے، گھر کا کام بھی کرے اور کالج میں پڑھی لکھی بھی ہو؟ 2 in 1 کیسے ہوگا کہ دونوں چیزیں کسی لڑکی میں پائیں؟ اگر وہ گھر کے کام والی ہوگی تو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوگی، زیادہ پڑھی لکھی ہوگی تو گھر کا کام کرنا نہیں چاہے گی، لیکن دونوں چاہیے۔ لڑکی کی عمر کم بھی ہو اور بہت ڈگریاں کی ہوئی بھی ہو، ڈگریاں جب کرنا چاہے گی تو لڑکی کی عمر کم کیسے ہوگی؟ وہ انٹر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر پڑھنے کے بعد کچھ اور ڈگری کرنا چاہے گی تو 22-23 سال تو اسے ہونا ضروری ہے، اور 22-23 سال ہو سکتا ہے کہ شہروں میں کم عمر ہو، لیکن گاؤں دیہات میں 22-23 سال کی عمر کم نہیں ہوتی، بہت زیادہ عمر شمار ہوتی ہے۔ لڑکی پڑھی لکھی بھی ہونا ہے اور کم عمر بھی ہونا ہے، کہاں سے ہوگا؟ ذاتی مکان بھی ہونا ہے اور کم عمر بھی ہونا ہے، ذاتی مکان تو 40 سال میں بنتا ہے، کہاں سے کم عمر ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین کی وجہ سے نکاح کرو، اللہ کامیابی دے گا۔ دینداری کو بنیاد بناؤ، اللہ کامیابی دے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا بہترین سامان نیک صالح عورت ہے۔ جب یہ میاں بیوی ملتے ہیں، دونوں نیک ہیں، ان کی نیکی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، ان کی نیکی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت لگا رہے ہیں، ایک مکان سے اندر سے ماں اور بیٹی کی بولنے کی آواز آ رہی ہے۔ ماں کہہ رہی ہے کہ پانی میں دودھ ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے، اور بیٹی کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین کا حکم ہے دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچو، خالص دودھ بیچو، ملاوٹ والا کام نہ کرو۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹی امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ پانی میں، دودھ میں اگر پانی ملا دیں گے تو کس کو معلوم ہوگا؟ لڑکی کہتی ہے کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے، دودھ میں پانی ملانا گناہ ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے سنا، گھر کا نشان لگا لیا، صبح ہونے کے بعد بلوایا اور اپنے بیٹے عاصم کا نکاح اس دودھ والی کے گھر میں کیا، اور ان سے کہا میں اپنے بیٹے کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، تمہاری بیٹی سے۔ پونی دنیا کا بادشاہ عمر امیر المومنین، اللہ کے بعد نبی بننے کی صلاحیت کسی میں ہے تو وہ حضرت عمر میں ہے، اپنے بیٹے کا نکاح کر رہا ہے دودھ والی کے گھر میں۔ آج تو دینداری کا لیبل لگانے والے، کرتے پیجامے والے، داڑھی والے، حاجی صاحب، علم والے، ان سب گھرانوں میں دیکھ لو ان کے داماد بھی دیندار نہیں ملیں گے۔ پوری دنیا کو دیندار بنانے کے لیے نکل پڑے ہیں، لیکن گھر کا داماد ہی حرام خور بنا بیٹھا ہے، سود خور ہے، رشوت خور ہے۔ پوری دنیا کو دیندار بنانے کی فکر لگی ہوئی ہے، ایک داماد بھی دیندار نہیں ہوتا ہے۔ افسوس، اللہ ماشاءاللہ ہیں بعض لوگ ویسے جو دینداری کی بنیاد پر نکاح کرتے ہوں گے، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جو دین کے نام پر دین کا سودا کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی کا، اپنے بیٹے کا نکاح اس دودھ والی کے گھر میں کیا۔ اللہ نے کیا نتیجہ دیا؟ اسی بیٹی کی نسل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا جسے دنیا جانتی ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ننیال کے خاندان میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جنہیں خلیفہ راشد، خلیفہ خامس، اور جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انصاف کا ایسا عالم برپا کیا کہ اس زمانے میں بکری اور شیر دونوں ایک جگہ چرا کرتے تھے، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ میاں بیوی کا اثر پڑا اولاد پر۔ آپ دیکھیں سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، اور فقہا کے نزدیک ایک بہت بڑی بحث ہے حدیث مرسل کی۔ حدیث مرسل یعنی تابعی صحابی کو واسطہ بنائے بغیر ڈائریکٹ نبی اس کے حوالے سے حدیث بیان کر دے اور یوں کہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ آپ نے سنا اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے صحابی سے سنا، انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ یہ واسطے لائے بغیر ڈائریکٹ روایت نقل کر دے، اسے کہتے ہیں حدیث مرسل۔ حدیث مرسل حنفی اور مالکی مسلک میں معتبر ہے، شافعی اور حنبلی مسلک میں معتبر نہیں ہے، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں سعید بن المسیب اگر حدیث مرسل بیان کرے تو میں اسے معتبر مانتا ہوں۔ کیا مطلب؟
پوری دنیا کے علماء میں جن کا علم متفق علیہ ہے کہ بڑا علم والا آدمی ہے، اتنا علم والا آدمی ہے، اس وقت کا بادشاہ عبد الملک بن مروان اپنے شہزادے کے لیے رشتہ بھیجا ان کے پاس کہ آپ کی بیٹی سے میں اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور بیٹی بڑی عالمہ فاضلہ باکمال لڑکی تھی۔ حضرت سعید بن المسیب نے فرمایا میری بیٹی دیندار ہے، عالمہ حافظہ ہے، اور تمہارا بیٹا بادشاہوں کے محلوں میں پلا بڑا ہے، اور میری بیٹی غریب چار دیواری میں پلی ہے، یہ بیٹی کو محلوں کی رونق ساز نہیں آئے گی، وہاں آنے کے بعد یہ آخرت بھول جائے گی، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کے بیٹے سے رشتہ کرنے تیار نہیں ہے۔ بادشاہ ناراض ہو کر بہانہ بنا کر عرب کی سخت سردی میں کپڑے اتار کر پانی ڈال کر تر جسم پر 100 کوڑے برسایا کہ میرے یہاں رشتہ کرنے تیار نہیں ہوا، سزا بھگتی، لیکن دنیا داروں کے گھر میں رشتہ کرنے تیار نہیں ہوئے۔ اور ہوا کیا، پھر اس کے بعد ان کے پاس پڑھنے والا ایک شاگرد عبداللہ بن وداع، یہ شاگرد تھا، 2-4 ہفتے کلاس میں نہیں آیا، پوچھا کہاں تھے، میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، جنازے میں دفنانے میں اور دوسری پریشانیوں میں تھا، اس واسطے کلاس اٹینڈ نہیں کر سکا۔ پوچھا دوسرا نکاح کر لیا؟ کہ نہیں ابھی نکاح نہیں کیا ہوں، غریب آدمی ہوں کہاں سے نکاح کروں گا، پہلی جو ملی تھی وہ بھی غنیمت تھی۔ تو حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد، ان کے گھر میں جو بیٹی ہوگی کون ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ کی نواسی ہوگی، صحابی کی نواسی ہوگی۔ تو اسی مجلس میں شاگردوں کے سامنے اپنے اس شاگرد کا نکاح اپنی بیٹی سے کرا دیا، غریب بیٹی سے جس کی بیوی انتقال ہو گئی ہے۔ پھر شام ہونے کے بعد جب یہ رات کا کھانا کھا رہا تھا شاگرد، دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ سعید آیا ہے۔ دروازہ کھول کے دیکھا تو استاذ کھڑے ہیں، بیٹی کو لے کے آئے اور کہنے لگے تمہاری شادی ہو گئی، تم جوان ہو، اکیلے رات گزارنا اچھا نہیں ہے، تمہاری امانت لے کے آیا ہوں، اسے رکھ لو۔ رخصتی کا انداز دیکھو کیسا ہے، کتنے بڑے درجے کے ہیں، اجل تابعی حضرت ابو ہریرہ کے داماد، پھر بھی کیسا انداز ہے، سادہ سیدھا، اکیلے اپنی بیٹی کو لے کے آئے اور اپنے داماد کے یہاں رخصت کر کے چلے گئے۔ اور جب دیکھا داماد غریب ہے، 20,000 درہم اپنی طرف سے ہدیہ کیا، تم دونوں کے گزارے کے لیے انتظام ہوگا، 20,000 درہم اپنی طرف سے انتظام کیا۔ رشتے کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ 2-3 دن گزرنے کے بعد جب داماد شاگرد کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے جانا چاہا بیاگ لے کر، بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے والد کی کلاس اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں، آج سبق پڑھنا ہے۔ تو بیوی نے کہا اجلس وعلمک علم السعید، بیٹھو، میرے والد جتنا تمہیں پڑھائیں گے میں وہ سب تمہیں پڑھا دوں گی۔ کتنا علم سکھایا تھا اپنی اولاد کو، میرے والد جو تمہیں پڑھائیں گے وہ سب میں تمہیں سکھا دوں گی۔ باپ کے پاس جو علم تھا وہ مجھے اللہ نے دیا ہے، میں نے اپنے باپ سے پڑھا ہے۔ دیندار گھرانوں میں رشتہ کرنا یہ صحابہ کا معیار ہے، دینداروں کا معیار ہے۔ آپ دیکھیں ایک بڑے عالم گزرے ہندوستان کے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، اصل میں سکھ خاندان سے تھے، اسلام قبول کیے، نو مسلم ہوئے، مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے۔ پنجاب کا رہنے والا ایک مالدار، بیٹی جوان ہو گئی، رشتہ تلاش کرتے ہوئے پنجاب کے مدرسوں میں گیا، میری بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنا ہے۔ رشتہ دیکھنے کے لیے گھومتے گھومتے دارالعلوم دیوبند آیا، مدرسے میں بچوں کے چہرے دیکھنے لگا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، آپ کے شاگردوں میں سے کوئی شاگرد نکاح کے لیے تیار ہو تو میں اپنی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ خاندان نہیں دیکھا، علاقہ نہیں دیکھا، پیشہ نہیں دیکھا، دیندار لڑکا چاہیے، بس دینداری ہے تو گھر میں سکون رہے گا۔ اب معمولی لوگ بھی حیثیت نہیں ہے تو بھی رشتے کہاں دیکھنے جا رہے ہیں؟ فیس بک پہ رشتے دیکھ رہے ہیں، انسٹاگرام پہ رشتے دیکھ رہے ہیں، آن لائن رشتے دیکھ رہے ہیں، مشاہدوں سے رشتے دیکھ رہے ہیں، اخبار میں رشتے دیکھ رہے ہیں، اور تو اور لوگ دوسروں کی شادیوں میں جا کر اپنے بچوں کے رشتے دیکھ رہے ہیں۔ فلاں کی شادی میں گئے تھے وہ لڑکا پسند آیا، فلاں کی شادی میں گئے وہ لڑکی اچھی دکھی، معلوم کرو کس کا بھائی ہے، معلوم کرو کس کی بیٹی ہے۔ رشتے دیکھنے کا معیار سڑک چھاپ لوگوں کا معیار بن گیا ہے۔ پھر وہ جو آن لائن فیس بک پر رشتہ ملے گا،
وہ گھر میں آنے کے بعد باحیا خاتون ہوگی، اس کی گود میں پیدا ہونے والی اولاد باحیا خاتون، باحیا اولاد ہوگی۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری طالب علم مدرسے کا، غریب بچہ ہے، خاندان چھوڑ کر آیا ہے، نو مسلم ہے، خاندان کا سپورٹ نہیں، پڑھنے کے درمیان ماں اس بچے سے ناراض ہو کر کلاس میں آ کر گالیاں دے کے جاتی، لیکن یہ بچہ ماں کو اف تک نہیں کہتا۔ شیخ الہند نے کہا پوچھ لو، اگر وہ راضی ہے تو نکاح کر دیں گے۔ شیخ الہند نے پوچھا راضی ہے لڑکا؟ کہا کل عصر کے بعد تمہارا نکاح ہوگا، آج دیکھ لیے کل عصر کے بعد تمہارا نکاح ہوگا۔ اور کل آنے تک ایک ہی جوڑا جسم پہ جو پہنا ہے وہی ہے، دوسرے نئے کپڑے نہیں ہیں۔ ساتھیوں نے کہا کسی سے قرضہ لے کر اچھے کپڑے لا لو، کہا اب تک میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، شادی کے لیے قرضہ نہیں کروں گا۔ پھر اچھے کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ کم از کم یہی کپڑے دھو کر اچھے کر کے پہن لو۔ دھویا، سردی کا موسم نہیں سوکھ سکے، بھیگے کپڑے پہن کر نکاح میں آ کے بیٹھا۔ اور اس پنجابی سسرے کا دل بھی کیسا تھا کہ وہ داماد کو دیکھ رہا ہے بھیگے کپڑے پہن کے بیٹھا ہے، نیا جوڑا نہیں ہے، غریب ہے، لیکن سونے کا دل تھا، صاف دل تھا، غریبی پہ توجہ نہیں گئی، اخلاق اور سیرت پہ توجہ گئی۔ نکاح ہو گیا، 2 مہینے زندگی گزارے۔ کیسے؟ دارالعلوم مدرسے سے جو روٹی اور بوٹی ملتی وہی 2 میاں بیوی کھاتے، 2 روٹیوں میں دونوں گزارا کر لیتے۔ سالن کم پڑ گیا، بازار سے گری پڑی سبزی اٹھا کر لا کر نمک ملا کر سالن بنا لیتے۔ پنجاب کے نواب کی بیٹی ایسے فاقے کے ساتھ گزار رہی ہے شادی کے فوری بعد۔ ہمارے یہاں شادی کے بعد تو اتنی دعوتوں کا سلسلہ ہوتا ہے کہ منگنی کا جوڑا 5ویں جمعگی میں پھٹ جاتا ہے، ٹائٹ ہو جاتا، اب یہ نہیں پہن سکتے۔ دعوتیں نہیں آئیں گی تو پھر شکایت رہے گی کہ تمہاری خالہ دعوت نہیں دی، مامی دعوت نہیں دی، پھوپھی دعوت نہیں دی، کھاتے کھاتے سانڈ بن گیا ہے، ابھی کتنی دعوتیں کھائے گا، کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، ابھی کتنی دعوتیں کھائے گا، لیکن نہیں ختم ہوگا سلسلہ ان رسومات اور دعوتوں کا۔ 2 مہینے کے بعد لڑکی جب اپنے ماں باپ کے یہاں گئی، ماں نے پوچھا بیٹی شادی کے بعد کیسا گزر رہا ہے؟ تو بیٹی نے کیا جملہ کہا، ہے نواب کی بیٹی لیکن تربیت کیسی ہوئی ہے دیکھ لو۔ بیٹی کہنے لگی امی جان ہم تو سنا کرتے تھے کہ اللہ مسلمانوں کو مرنے کے بعد جنت دیتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم شادی کے بعد سے ہر دن اور ہر رات میرا جنت میں گزرتا ہے، میری زندگی جنتی لوگوں کی زندگی کی طرح ہے۔ جبکہ فاقے میں ہے، پریشانی میں ہے، لیکن دولہا شوہر دیندار ملا ہے، با اخلاق ملا ہے، اس کی راتوں کی تہجد، اللہ کے سامنے رونا، اس کا میرے سے محبت سے پیش آنا، ایسا لگتا ہے کہ میں جنت میں جی رہی ہوں۔ بیٹیوں کو سونے چاندی کا زیور دینے سے زیادہ اخلاق کا زیور دو۔ سونے چاندی تو بھاؤ میں بک جاتے ہیں، اخلاق خریدے نہیں جا سکتے۔ اخلاق سے آدمی ہو سکتا ہے پیسوں سے آدمی پراپرٹیاں خرید لے، لیکن اخلاق سے آدمی لوگوں کے دل خرید لیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں جگہ پا لیتا ہے۔ آج بچیوں کو FIR درج کرنا سکھایا، قرآن پڑھنا نہیں سکھایا۔ آج بچیوں کو ساس اور بیوی، ساس اور شوہر کی خدمت کرنا نہیں سکھایا، مہیلا منڈل جانا سکھایا۔ آج بچیوں کو جاب کرنا سکھایا، بچوں کی خدمت کرنا نہیں سکھایا۔ آج بچیوں کو کمپنی آفس چلانا سکھایا، گھر چلانا نہیں سکھایا۔ کیسے رشتے چاہتے ہو؟ آفس چلانے کے لیے بہو چاہیے یا گھر چلانے کے لیے بیوی چاہیے؟ انتخاب کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ دیندار گھرانوں میں رشتہ کرو، لڑکا اسمارٹ ہو، گلف میں کام کرتا ہو، اتنی سیلری ہو، یہ سب بنیاد نہیں ہے۔ ان بنیادوں پہ ہونے والے نکاح، مالداری کی بنیاد پر کرو گے نکاح، شادی کے بعد اللہ غریب بنا دیں گے۔ حسن اور خوبصورتی کی بنیاد پر کرو گے، اولاد خوبصورت نہیں پیدا ہوگی۔ اور اگر عزت اور خاندان کی بنیاد پر نکاح کرو گے، نکاح کے بعد اللہ ذلیل بنا دیں گے۔ دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو گے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی راحتیں نصیب کر دیں گے۔ آج جن کے گھروں میں سکون ہے، ایک مثال میں دیتا ہوں، سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے۔ مہیلا منڈل جانے والی، کورٹ کچہری جانے والی، پولیس اسٹیشن جانے والی، خلا طلاق کے کیسز اور سالوں تک پراپرٹیوں کے کیسز، میاں بیوی میں آپس میں جھگڑے، معصوم بچے پولیس اسٹیشن کے کچہریوں میں رکھے ہوئے، عدالتوں کی کرسیوں پر رکھے ہوئے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے خلاف بلا بدتر بک رہے ہیں۔ ان میں بتاؤ دولت مند زیادہ ہیں، غریب زیادہ ہیں؟ ان میں دیندار زیادہ ہیں یا دنیا دار زیادہ ہیں؟
آج آپ لوگوں کو کتنے کیسز ایسے ملے کہ فلاں حافظ صاحب اور مفتی صاحب کا جھگڑا ہو گیا اپنی بیوی سے، کورٹ کچہری میں مسئلہ چل رہا ہے، عدالتوں میں مسئلہ چل رہا ہے. کیوں؟ ان کے گھروں میں فاقہ نہیں ہے، ان کے گھروں میں مصیبتیں نہیں ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ مصیبتوں اور فاقوں کے باوجود بھی گھر نبھ جاتے ہیں، جی لیتے ہیں، اور دولت اور ثروت مالداری ہونے کے باوجود بھی، بڑا بنگلہ ہونے کے باوجود بھی نبھتے نہیں ہیں. بیوی کا کمرہ الگ، شوہر کا کمرہ الگ، پھر بھی دل ایک نہیں ہے. اتنا بڑا گھر ہے لیکن دل اتنے چھوٹے ہیں. بڑے لوگ وہ نہیں ہیں بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، بڑے لوگ وہ ہیں جو بڑی بڑی باتوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور چھوٹے لوگ وہ نہیں ہیں جو سلم بستیوں میں رہتے ہیں، جھوپڑیوں میں رہتے ہیں. چھوٹے لوگ وہ ہیں بڑے گھروں میں رہ کر بھی چھوٹی باتوں کو بڑا کر کر کورٹ کچہریوں تک چلے جاتے ہیں. اب دیکھ لو بڑا کون ہے اور غریب کون ہے، چھوٹا کون ہے. انتخاب کا معیار دینداری کو بنیاد بناؤ. اور دوسری بات یاد رکھیں، جب معیارات بڑھ جاتے ہیں، ہائٹ ایسی ہونا، کلر ایسا ہونا، سیلری یہ ہونا، خاندان یہ ہونا، فلاں یہ ہونا، یہ جب بڑھ جاتے ہیں، ویسی معیار کی لڑکیاں نہیں ملتی ہیں، تو پھر کورٹ میرج، رجسٹر میرج، بین مذاہب نکاح، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنا. اتنا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 70% رجسٹر میرج جو ہو رہے ہیں، ان میں ایک مولانا نے لکھا ہے کہ 70% مسلمان لڑکیوں کے رجسٹر میرج ہو رہے ہیں. کیا وجہ؟ لڑکوں کے معیارات بڑھ گئے. معیار دینداری کو بناؤ. اور دوسری بات یاد رکھو، نکاح کا مقصد کیا ہے اسے سمجھو. نکاح کا مقصد نہ والدین کو پتہ، نہ اولاد کو پتہ، نہ جوان دولہا دلہن کو پتہ. کیوں نکاح کر رہے ہیں؟ 25 سال کا ہو گیا ہے، اب شادی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ 25 سال کا ہو گیا تو نکاح کر دو بس. نکاح کسے کہتے ہیں، نکاح کیوں کرتے ہیں، نکاح کے بعد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کچھ بھی نہیں معلوم، بس کر دینا ہے. تو پھر ایسا کر دینا ہے تو پھر جنگل کے جانوروں سے کر دو، وہ بھی ہو جاتے ہیں شادی کے قابل. ایسا ہے تو پھر کسی اور ایرے غیرے سے کر دو، وہ بھی ہو گیا نکاح کے قابل. جھاڑو مارنے والے بھی ہو گئے 25 سال کے، ان سے کر دو، پھر نکاح کے قابل. نکاح کیوں کرتے ہیں سمجھا نہیں، سمجھایا نہیں، بس شادی کی عمر ہو گئی کرنے چلے، سکھایا نہیں نکاح کسے کہتے ہیں. تو شادی ہونے کے بعد ایک صاحب نے شادی کی اپنی بیٹی کی، شادی میں 20 لاکھ روپے خرچہ کیا. 16 دن ہوئے شادی ہو کر، بیٹی نے فون کیا آدھے گھنٹے میں لینے کے لیے آ جاؤ، اگر دیر کرو گے تو میری لاش ملے گی، دیر کرو گے تو میری لاش ملے گی. 16 دن میں طلاق ہو کر واپس آ گئی. 20 لاکھ شادی میں خرچہ ہوئے، شادی کے بعد 20 دن بھی شادی نہیں ٹکی ہے. شادی کے بعد کا ایک دن بھی 1 لاکھ سے بھاری پڑا. تربیت نہیں تھی، دولت بہت تھی، تربیت نہیں تھی. اس واسطے دینداری بنیاد بنائی جائے. اور یہ کوئی معیار نہیں ہے غریب لڑکی، غریب لڑکی. ہم نہیں بولتے ہیں کہ غریب لڑکی سے نکاح کرو. غریب میں اچھے بھی ہوتے ہیں، غریب میں سڑے بھی ہوتے ہیں. بعض جو غریب مالداری دیکھے نہیں ہوتے ہیں، مالدار گھرانوں میں آنے کے بعد اتنے بگڑ جاتے ہیں، اتنے بگڑ جاتے ہیں جیسے جنگل کا شیر شہر میں آ گیا ہو. پھر جہاں دیکھو منہ مارتا ہے. ویسے ہی غریب، ہر غریب اچھا نہیں ہوتا، ہر غریب برا نہیں ہوتا، ہر مالدار اچھا نہیں ہوتا، ہر مالدار برا نہیں ہوتا. اچھے برے کے لیے دولت اور غریبی کا کوئی تعلق نہیں ہے، تربیت کا تعلق ہے. نکاح کرنے کے مقاصد میں سے ہم لوگوں نے انتخاب کا معیار چونکہ بگاڑ دیا ہے. کیوں نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ معیار بگڑ گیا. اس واسطے لڑکیاں، لڑکوں کا معیار کیا ہے؟ لڑکی کالج پڑھی لکھی ہو، ڈگری کی ہوئی ہو، اسمارٹ ہو، فیشنیبل ہو. تو اب لڑکیاں بھی ویسے ہی ٹرینڈ لے رہی ہیں، فیشنیبل بن رہی ہیں، بیوٹی پارلر جا رہی ہیں، سجنا سورنا کر رہی ہیں، ڈگریاں کر رہی ہیں. کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ ہم یہ سب کریں گے تو ہی ہمیں رشتہ آئے گا. اگر لڑکوں کا معیار یہ ہوتا کہ لڑکیاں دیندار ہوں، بااخلاق ہوں، حافظہ ہوں، عالمہ ہوں، میرے دل کو خوش کرنے والی ہوں، میری اولاد کی تربیت کرنے والی ہوں، میرے دین میں معاون بنے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے، اگر یہ معیار ہوتا تو پھر لڑکیاں بھی حافظہ بنتی، عالمہ بنتی، بااخلاق بنتی، دیندار بنتی. معیار لڑکے والوں نے غلیظ بنا کر رکھ دیا ہے تو لڑکیاں بھی ان کے حساب سے سیٹ ہوتی جا رہی ہیں. پہلے لڑکے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رشتے کا انتخاب اور معیار بدلا جائے. شادی کا بنیادی مقصد ہوتا ہے شادی کے بعد اولاد ہونا، شادی کے بعد سکون ملنا.
یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے. لیکن آپ بتائیں کتنے لوگ ہیں جو شادی کے بعد سکون سے جی رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو شادی کے بعد سکون سے جی رہے ہیں؟ ایک صاحب نے لطیفہ لکھا، شادی سے پہلے جب بیچلر تھے، گھر سے نکلتے تھے بائک لے کے تو پھر دعا پڑھتے تھے، اے اللہ اپنی حفاظت اور امان میں رکھنا. اور پھر شام گھر واپس آتے تھے تو کہتے الحمدللہ شکریہ میں عافیت سے گھر پہنچ گیا. شادی ہونے کے بعد جب شام گھر واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اپنی حفاظت میں رکھنا. اب جب گھر صبح نکلتے ہیں صبح گھر سے تو پھر کہتے ہیں الحمدللہ شکریہ اللہ تعالیٰ عافیت سے گھر سے نکل گیا. کتنا ٹینشن رہتا ہے گھر میں. گھر کو بیوی کو بولتے ہی ہیں سکون خانہ، اس کا نام یہ سکون خانہ، گھر میں سکون سے ملے آنے کے بعد. لیکن اتنے لفڑے وہ باہر مارکیٹ کے پورے جھگڑے اور اس کا ٹینشن لا کر بیوی پر ڈالے گا. بیوی دیور کی، جٹھانی کی، دیورانی کی، بھاوج کی، فلاں کی، ماں کی سب کہانیاں بیوی کو شوہر کو سنا کر رات بھر کی نیند خراب کر دے گی. پوری زندگی ٹینشنوں میں جی رہی ہے، سکون ہی نہیں مل رہا. اب سکون کس میں ہے لوگوں کو؟ بیوی بازو ہوتے ہوئے بھی سیکس فلمیں دیکھنے میں سکون مل رہا ہے، بیوی بازو ہوتے ہوئے بھی دوستوں سے گپ شپ کرنے میں سکون مل رہا ہے، بیوی گھر میں ہوتے ہوئے بھی کٹے اور چبوترے آباد کرنے میں سکون مل رہا ہے، گانجا نشہ سگریٹ میں سکون مل رہا ہے، بیوی میں سکون نہیں آ رہا ہے. یہ تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے ہے. ہمیں دل کی راحت کے لیے چاہیے نکاح، عیاشی کے لیے نہیں ہے نکاح کرنا، سکون سے جینے کے لیے ہے. نگاہ محفوظ رہے، شرمگاہ محفوظ رہے، بد اخلاقی سے بچیں، دوسروں کی عورتوں پر نگاہ نہ ڈالی جائے، اس واسطے نکاح کیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں نکاح کے بعد حاصل نہیں ہو رہی ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم اپنی شادی میں کامیاب نہیں ہیں. شادی کرنے میں میاں بیوی کا جوڑا کیسا ہونا چاہیے، اس میں بنیادی چیز عمر کا لحاظ رکھیں. زیادہ عمر کا تفاوت یہ شادی کے جوڑوں کو باقی نہیں رکھ سکتا. حدیث میں دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا، 9 بہنیں تھیں ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا شادی ہو گئی ہے، کس سے نکاح کیے، کنواری سے یا شوہر دیدہ سے؟ فرمایا شوہر دیدہ سے کیا ہوں، یعنی جس کی شادی ہو کر خلا طلاق یا شوہر انتقال ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیے؟ تم بھی جوان ہے وہ بھی جوان ہے تو تم دونوں کی فیلنگ الگ رہتی اور شادی شوہر دیدہ کی فیلنگ الگ رہتی. تو حضرت جابر نے فرمایا یا رسول اللہ 9 بہنیں ہیں، سب چھوٹی ہیں، اور وہ بھی اگر کنواری آئے گی، چھوٹی عمر کی آئے گی تو پھر آپس میں جھگڑے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کی خدمت نہیں کر سکے گی. بڑی عمر والی سے اس واسطے کیا ہوں تاکہ میری بہنوں کو سنبھالے، ان کی خدمت کر سکے. اللہ کے نبی نے جو فرمایا کنواری سے کرتے تو پھر تمہاری فیلنگ الگ رہتی، بہنوں کی مجبوری سے کر لیا، لیکن نبی کے فرمانے کے بعد پھر دوسرا نکاح کیا اپنی ہم عمر کی لڑکی سے کہ میری فیلنگ بھی اس کی فیلنگ سیٹ ہو سکے. وہ صحابہ تھے عمر کے لحاظ کے ساتھ نکاح کیے جاتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 نکاح کیے، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے کیا. حالانکہ وہاں نکاح کا مقصد دعوت تھا، خواتین میں اسلام پھیلانا تھا. پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا حضرت زینب بنت جہش سے نکاح ہوا تو حضرت زینب کی عمر 35 سال کی تھی. حضرت ام حبیبہ سے نکاح ہوا، ان کی عمر 37 سال کی تھی. حضرت ام سلمہ سے نکاح ہوا، 4 بچوں کی ماں ہو چکی تھی. حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح ہوا، 30 سال کی عمر کی تھی. 4 مہینے کے بعد، چند مہینوں کے بعد انتقال ہو گیا. بڑی عمر ہے اللہ کے نبی کی، تو اپنے سے عمر کے لحاظ سے آپ علیہ السلام نے نکاح کیا. اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ پہلے حضرت ابو بکر لے کے آئے. اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کون؟ حضرت ابو بکر. حضرت عمر رشتہ لے کے آئے، یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ابو بکر کی بھی عمر بڑی ہے، حضرت عمر کی بھی عمر بڑی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ لے کے آئے تو اللہ کے نبی نے ہاں کہا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال تھی، حضرت علی کی عمر 21 سال کی تھی.
تو عمر میچ ہوتی ہے، دونوں جوان ہیں، تو عمر کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کیا۔ بڑی عمر والا کم عمر والی لڑکی کو سیٹ نہیں ہو سکتا، کئی برائیاں جنم لیتی ہیں، شوہر ہونے کے باوجود بھی پھر غلط راستوں کی طرف نگاہیں جاتی ہیں، شوہر ہونے کے باوجود بھی دیور سے تعلقات شروع ہو جاتے ہیں، اولاد کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر یہ بڑی عمر والا جلدی انتقال کر گیا تو وہ جوانی میں بیوہ ہو جائے گی، پھر اس بیوہ کا دوسرا نکاح ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس واسطے زیادہ عمر کا تفاوت رکھنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن افسوس بعض ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں جہاں پر لوگ غریبی کی وجہ سے، رشتہ صحیح خاندان میں نہیں آ رہا ہے تو غریبی کی وجہ سے اپنے سے بڑی عمر والے سے بھی رشتہ کر کے دینے تیار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، سونے کا مکان رکھے بڑی عمر والے لڑکے بوڑھے سے نکاح کرنے کے مقابلے میں چرواہا جنگل میں بکریاں چرانے والے جوان سے اپنی بیٹی کا نکاح کرانا بہتر ہے۔ دونوں کی فیلنگ اگر بدل جائے گی، شادی ہونے کے بعد بھی زنا اور بدکاری ہوتی رہے گی۔ عمر کا تفاوت زیادہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ غریبی کی وجہ سے 50 سال کے آدمی سے 20 سال کی لڑکی کا نکاح ہو گیا، 22 سال کی 25 سال کی عمر کی لڑکی کا نکاح کر دیے، چونکہ غریب گھرانہ ہے۔ تو غریب گھرانہ ہے کا مطلب یہ ہوا کہ 50 سال والے سے بیٹی کا نکاح ہو گیا، 60 سال یعنی 10 سال کے بعد وہ مر گیا تو تمہاری لڑکی 30 سال میں بیوہ ہو جائے گی۔ 30 سال کے بعد پھر ریٹرن مسئلہ کھڑا ہوگا، اب بیٹی کا نکاح پھر کرو۔ شروع میں کیوں کیا تھا؟ ٹینشن ختم ہو جائے گا، بوجھ ہلکا ہو جائے۔ بوجھ ہلکا نہیں ہوگا، 10-12 سال کے بعد پھر بوجھ پلٹ کے آئے گا، اور جب پلٹ کے آئے گا اس وقت کا بوجھ برداشت کے قابل نہیں ہوگا۔ اس واسطے عمر کے تفاوت سے نہ کیا۔ اور بعض لوگ ایسے جو مشاطہ اور دلال ہیں، یہ اتنے حرام میں مبتلا رہتے ہیں، اپنی بیٹیوں کا رشتہ تو یہ دلال صحیح جگہ پہ کرائیں گے، لیکن جو رشتے لگانے کے مسئلے ہوتے ہیں، عرب کے 73 سال 73 ایئرس کے بوڑھے کا نکاح 16 سال کی بچی سے کرا کے دے رہے ہیں، کیونکہ ماں باپ کو 2 کروڑ ملیں گے۔ 2 کروڑ پیسے کے بدلے میں کیا بیٹی کی بلی چڑھا دیں گے؟ اس کے خواہشات کے خون کا اور اس کا گلا گھونٹ دیں گے؟ ان دلالوں کو بھی چاہیے کہ اگر ہم دوسروں کی بیٹیوں کو دھوکے میں رکھیں گے تو ہماری بیٹی کے ساتھ بھی کوئی دھوکہ کرے گا۔ اور سماج کو بھی چاہیے اپنے مطالبات کم کرے، غریب بچیوں کو بھی اپنانے کی کوشش کرے، تب جا کر ان بچیوں کا بھی گھر بسے گا۔ ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اب تو ایسے لوگ ہیں رشتہ کرنا چاہیں گے بھی تو ایسے گھرانوں میں کریں گے، اور دینداری کا لیبل بھی لگا ہوگا کہ ہم وہاں جانے کے بعد ہمیں پوچھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، پوچھے بغیر ہی وہ ہمیں پورا جوڑا جہیز دے دیں، اور پھر بولیں گے ہم پوچھے ہی نہیں انہیں، وہ خود دیے ہیں، وہ خود نہیں دیے، دیکھتے ہی سمجھ گئے بھکاری آیا ہے، دینا پڑے گا، صورت ہی بھکاریوں جیسی ہے، اگر نہیں دیں گے تو پھر رشتہ نہیں سیٹ ہوگا، اس واسطے دے دیے۔ اور اب بولتے کیا ہیں کہ ہم پوچھے نہیں، وہ خود دے دیے ہیں۔ پوچھے نہیں تو پھر رشتہ لے کے جانا ہی ایسی جگہ پر تھا جہاں پر دیتے نہیں تھے، وہاں کیوں نہیں گئے؟ پھر جاتے ہی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر پوچھے بغیر بھی دے دیتے ہیں، اندازہ کر کے جاتے ہیں کہ 20 لاکھ نہیں تو کم از کم 10 لاکھ تو مل جاتے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، 20 لاکھ نہیں تو 10 لاکھ تو مل جاتے، یہ سوچ کر ہی پلاننگ کر کے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ بھی سمجھ لو جوڑا جہیز اشارتاً مانگنا، صراحتاً مانگنا، براہ راست مانگنا، بالواسطہ مانگنا، سب رشوت اور حرام میں داخل ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں گنہگار، دونوں لعنتی، دونوں جہنمی ہے۔ بلا ضرورت اگر کوئی آدمی رشوت دیتا ہے وہ بھی حرام اور اللہ کی وعید اور لعنت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس واسطے رشتے کا معیار دینداری کا بناؤ، رشتے کے مقاصد کو سمجھو، رشتہ کرنے میں عمر کا، علاقے کا تفاوت زیادہ نہ رکھو، اپنے لیول کے خاندان میں رشتہ کرنے کی کوشش کرو۔ اور اسلام میں لڑکا لڑکی کی شادی کرنے کی عمر کیا ہونا چاہیے کوئی متعین نہیں ہے، پوری دنیا کا قانون بھی متعین نہیں کر سکتا کہ لڑکا اتنے سال کا ہو تو لڑکی کتنے سال کی ہو، یہ عمر فکس نہیں کی جا سکتی، کوئی دنیا کا قانون نہیں ہے۔ وہ
پوری دنیا کے ماں باپ کو سمجھنا چاہیے کہ میری بیٹی کی یہ عمر ہے تو اس عمر کے لڑکے سے رشتہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا، قانون متعین کر کے نہیں دے گا۔ اور اگر سماج میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان لڑکی کی کم عمر ہے اور اس کے ہونے والے شوہر کی زیادہ عمر ہے اور وہ شادیاں ہو رہی پیسوں کی وجہ سے، تو یاد رکھیے اس میں اسلام کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسلام ایسی شادیوں کو منع کرتا ہے، نبھنے والے شادیوں کی تاکید کرتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ ایسی شادیاں ہو جاتی ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ دیکھو مسلمان گھرانوں میں کم عمر لڑکی کی شادی کتنے بڑے میاں سے ہو رہی ہے، منہ میں دانت نہیں ہے، پینٹ میں آنت نہیں ہے اور پیر خبر میں لٹکائے بیٹھا ہے اور دلہن کو تلاش کرنے چلا ہے۔ یہ مسلمانوں میں چل رہا ہے، مسلمانوں میں نہیں، مسلمانوں میں سے کوئی ایک کر رہا ہے تو پورے اسلام کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں ہم ایک سوال کرتے ہیں، اتنی عمر والا آدمی شادی کرتا ہے تو ہم منع کرتے ہیں کہ کم عمر والی سے نہ کرو، اپنی عمر والی سے کرو، لیکن میڈیا بدنام کرنے پہ آتا ہے ایسی شادیوں کو، تو ہم پوچھتے ہیں یہ شادی تو بدنام کرنے کے قابل ہے آپ کی نظر میں، اگر 60 سال والا بوڑھا 20 سال والی لڑکی کا ریپ کرے تو پھر وہ بدنام نہیں کریں گے، 60 سال والا بوڑھا 20 سال والی لڑکی سے نکاح کرے تو وہ بدنام کریں گے۔ ریپ چلے گا، شادی نہیں چلے گی۔ کیا قانون ہے؟ 60 سال والا بوڑھا 20 سال والی لڑکی سے اگر پیسہ دے کر سمجھوتا کر کے زنا کر لیں ٹھیک ہے چلے گا، چونکہ دونوں راضی تھے، تو نکاح میں دونوں راضی نہیں تھے، تو اسلام کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ معاملہ جس کا ہے وہ غلط کر رہا ہے، اس کو اسلام میں بہانہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔